میدان احد سے، احد کے میدان میں جنگ ختم ہونے کے بعد کیا باتیں پیش آئی؟ دیکھیں یہ احد کا میدان آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پہاڑی ہے جس پر 50 آدمی تیر انداز مقرر تھے، یہ احد کا میدان ہے، اور یہ نیچے چھوٹی چھوٹی وہ قبرستان ہے۔ بہرحال میدان احد میں 4 باتیں ہیں۔ سب سے پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا؟ پہلی بات یہ ہو، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت کو لے کر اس پہاڑ کے 3 کونا، جو 3 کونا حصہ ہے اس کے اندر چلے گئے، اور وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ وہ مسجد آج یہ نشان اس کے ارد گرد حکومت نے لگایا، یہ وہ جگہ ہے، اور اس مسجد کا نام مسجد الفتح ہے۔ مسجد الفتح، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی تھی بیٹھ کر زخمی حالت میں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یہ مسجد الفتح ہے۔ نماز پڑھائی بیٹھے بیٹھے، اور اب مسلمان خواتین پہنچ چکی ہیں۔ مدینہ میں یہ خبر پہنچی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، تو مدینہ میں عجیب حالت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ مدینہ سے دوڑ کر آ رہی ہے احد کے میدان کی طرف، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہاں نظر پڑی تو آ کر کے چمٹ گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم دھوتے ہیں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، دھوتے ہیں تو پھر خون نکلتا ہے۔ آخر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹائی کا ایک حصہ جلایا اور اس کو لگایا تو خون رک گیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی ہوئی تھی، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تو پہاڑوں کے بیچ میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، عربی میں اس کو محراج کہتے ہیں اور اس کی جمع محاریث ہے۔ آج بھی احد کے اندر وہ جگہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تو آپ کے لیے ان محاریث سے پانی لایا گیا، لیکن وہ پانی پرانا ہونے کی وجہ سے اس کا مزہ خراب ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی نہیں پیا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ میٹھا پانی لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ نے وہ پیا اور حضرت محمد بن مسلمہ کو دعا دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال احد کے میدان میں، یہاں آپ تھے زخمی حالت میں، اور یہاں آپ نے نماز پڑھائی ہے اپنے صحابہ کو بیٹھے بیٹھے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہم پٹی ہوئی ہے۔ آج بالکل یہ زنجیر اور یہ باڑ اس جگہ کے ارد گرد ہے، اس کو مسجد الفتح کہتے ہیں۔ اور فتح کیوں کہ یہاں وہ آیت بعض علماء کہتے ہیں نازل ہوئی کہ اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، جب تم کسی مجلس کے اندر ہو اور تم کو کہا جائے کہ جگہ کھلی کرو تاکہ اور لوگ بھی آ جائے تو تم جگہ کھلی کرو، تو اس لیے اس مسجد کا نام مسجد الفتح۔ تو میدان احد سے پہلی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال۔ دوسری بات دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ زخمیوں کو معلوم کرو اور زخمیوں کا علاج کرو۔ مسلمان خواتین گھوم پھر رہی ہیں اور مسلمان مرد بھی، اور زخمیوں کو تلاش کر رہے ہیں اور ان کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کے مرہم پر پٹی لگا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو روانہ کیا
فرمایا سعد ابن الربی کا حال معلوم کرو. سعد ابن الربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. فرمایا سعد ابن الربی کا حال معلوم کرو. صحابی روانہ ہوا, آواز لگاتا ہے سعد ابن الربی تم کہاں ہو, تم جواب دے دو, اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تلاش میں بھیجا, مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ سعد کہاں ہوگا. سعد اگر تم کو میری آواز پہنچ رہی ہے تو تم جواب دے دو, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری تلاش میں بھیجا. سعد کی آواز آئی, سعد میں ہوں ادھر. صحابی آئے, سعد بالکل آخری حالات میں تھے. کہا سعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا پوچھ رہے ہیں. سعد کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے, اور امت کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اے امت اگر تمہاری آنکھ کھلی رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن پہنچ گیا تو کل کو اللہ کے سامنے تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. تمہاری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر کوئی پہنچ گیا تو پھر تمہارا کوئی عذر نہیں چلے گا. امت کو میرا یہ پیغام پہنچا دو. سعد اپنی آخری بات کہہ کر کے رخصت ہو. زخمی بہت سارے زخموں سے چور چور ہیں. حضرت ابو دجانہ کی پوری کمر زخمی ہے, حضرت طلحہ کا ہاتھ چھل ہو چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں صحابہ کرام نے کمال ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں زخمیوں کا حال معلوم کرو اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرو. دوسری بات ہو گئی زخمیوں کا علاج. تیسری بات دیکھیں, شہداء کی تدفین. یہ قبرستان ہے آپ کے سامنے احد کے میدان میں, یہاں شہداء دفن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا شہداء کو لاؤ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلیں, تلاش کرتے ہیں میرے چچا حمزہ کدھر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بہت محبت تھی. چلتے چلتے جب دیکھا حضرت حمزہ کی لاش پڑی ہے, چیر پھاڑ دیا ہے ان کو, ان کے کان ناک کو کاٹ دیا ہے, حمزہ کی شکل بگاڑ دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کے روکے حمزہ پر تو بے اختیار رونے لگے اور قابو سے باہر ہو گئے. اور حضرت حمزہ کو دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے. اور اتنے میں حضرت حمزہ کی بہن ہے صفیہ, وہ آنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے حضرت زبیر کو فرمایا صفیہ کو روک دو, ان کو آنے مت دو, وہ نہیں برداشت کر سکے گی اپنے بہن کی حالت دیکھ کر, ان کو روک دو ادھر. بیٹا کیا اپنی ماں کے راستے میں رکاوٹ بن گیا, ماں آپ رک جائیں, دھکا دیا اپنے بیٹے کو, ہٹ جاؤ میرے راستے سے. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آپ کو, رک گئی. کہا کیوں منع کیا مجھے؟ کہا آپ نہیں برداشت کر سکیں گی. کہا کیوں نہیں برداشت کروں گی, میرے بھائی نے اللہ کی دین اور اللہ کے راستے میں قربانی دی. آ گئی اور اپنے بھائی کو یوں دیکھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو تدفین کرتے ہیں, ان کو کفن پہنا رہے. حضرت حمزہ کو کفن دیا گیا, سر چھپاتے ہیں پیر کھل جاتا ہے, خود پیر چھپاتے ہیں سر کھل جاتا ہے. فرمایا سر چھپا دو. یہ وہ منظر ہے جس کو بعد کے مسلمان میں بھی جب یاد کرتے تھے تو رونے لگتے تھے. مسلمانوں پر ایسے بھی حال آتا ہے. مصعب بن عمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں, ان کو بھی شہید کیا گیا. اور جب ان پر کفن ڈالنے لگے تو یہی صورتحال ہے, سر چھپاتے ہیں تو پیر کھلتا ہے, پیر چھپاتے ہیں تو سر کھلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یاد ہے مصعب کی وہ زندگی بھی کہ جب مکہ کے اندر یہ ایک مالداروں کی زندگی گزارتا تھا اور یہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتا تھا, اور جس راستے سے مصعب کا گزر ہوتا لوگ خود پہچان لیتے تھے کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے. اور آج مصعب کی حالت دیکھو اسلام کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو تدفین کرتے ہیں اور ایک ایک جگہ کے اندر 2-2 3-3 کو ڈالتے ہیں, اور فرمایا جو زیادہ قرآن کو پڑھا ہوا ہے اس کو پہلے لا. قرآن فضیلت کی وجہ ہے,
اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک فضیلت کا، عزت کا اور درجہ کا دار و مدار قرآن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ اس لیے ایک مسلمان کو قرآن میں آگے جانا چاہیے۔ ہم لوگ پیسوں میں عزت تلاش کرتے ہیں، جس کے پیسے زیادہ ہیں کہتے ہیں بڑا آدمی، اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ کے نزدیک بڑا آدمی وہ جو زیادہ قرآن والا۔ اس لیے حضرات اس بات کی مناسبت سے میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ آپ میں سے جو حضرات قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ اس مجلس میں فیصلہ کریں کہ ہم قرآن پڑھیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہداء کو دفن فرما رہے ہیں، سب شہداء کی تدفین ہو گئی۔ بعض کتابوں میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی ان کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھی اور فارغ ہو گئے۔ بعض مسلمانوں نے اپنے جو شہداء تھے ان کو مدینہ منورہ لا رہے تھے۔ مدینہ منورہ اور احد کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آج کے مدینہ میں کوئی فاصلہ نہیں، کیونکہ احد مدینہ کے بیچ میں آ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدینہ تھا اور احد، تو دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ 4 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ بعض مسلمان اپنے شہیدوں کو مدینہ کے اندر لے جا رہے تھے اور دفن کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، فرمایا نہیں، ان کو کہہ دو کہ وہ اپنے مردوں کو لائیں اور یہاں احد کے اندر دفن کریں۔ یہ طریقہ نہیں ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ شہیدوں کو یہاں دفنا دو۔ یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو طریقہ ہے کہ انتقال ہو جائے تو دور دراز جگہ میں لے جاتے ہیں، اس کو دفن کرتے ہیں۔ مردے کو بھی اس میں تکلیف ہے اور زندوں کو بھی تکلیف ہے۔ جہاں انتقال ہو گیا ادھر دفن کرنا چاہیے۔ اتنے خرچے ہوتے ہیں اس کے لیے، 10 آدمی وہ ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں، یہ سارا خرچہ برداشت کرتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ بہرحال مسلمان شہداء کی تدفین ہو گئی۔ حضرت حمزہ کو دفن کیا گیا اسی حال میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں حمزہ کو یوں کھلا چھوڑ دوں اور پرندے اس کو نوچ کے کھا لیں، اور کل کو قیامت کے دن حمزہ پرندوں کے پیٹوں سے نکل کے حمزہ بن جائے۔ اور جب اللہ پوچھے ایسا کیوں، میں کہوں اے اللہ تیرے دین کے لیے میں نے اپنے چچا کی یہ قربانی دی، لیکن لوگ میری نقل میں اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں گے۔ یہ شہداء ہیں جو احد میں شہید ہوئے ہیں۔ شیر خدا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اور خارجہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن الربیع رضی اللہ تعالی عنہ، حنظلۃ الغسیل۔ حنظلہ کو جانتے ہیں؟ یہ وہ حنظلہ ہے اس کی شادی کی پہلی رات تھی اور اس کے کان میں آواز پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اپنی بیوی سے ملاقات ہوئی تھی اور غسل کا بھی نہیں، سیدھے روانہ ہو گئی تھی جنابت کی حالت میں، کہا دیر ہو جائے گی، اور جا کے شہید ہوئے۔ اور جب شہیدوں میں تلاش کیا جا رہا تھا تو حضرت حنظلہ کا پانی ٹپک رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنظلہ کو ملائکہ نے غسل دیا ہے، ان کا لقب ہے حنظلۃ الغسیل، ملائکہ کا غسل دیا ہوا۔ آگے دیکھیں، عمر ابن معاذ، یہ سعد ابن معاذ کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ بھی شہید ہو گئے۔ آگے اسیرم، یہ صحابی ہے، ایک نماز بھی نہیں پڑھی ہے، غزوہ احد سے پہلے مسلمان ہوئے
اور غزوہ احد میں گئے اور شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام کہتے تھے اسیرم ہم میں وہ آدمی ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں گیا۔ اسیرم دیکھیں آگے، عمرو بن جموح یہ پاؤں سے معذور تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف جا رہے تھے تو عمرو بن جموح آئے کہ اللہ کے رسول مجھے بھی ساتھ جانے دے۔ آپ علیہ السلام فرمایا عمر تم تو معذور ہو، تم پر تو جہاد ہے بھی نہیں، تم رہ جاؤ گھر میں۔ کہا نہیں اللہ کے رسول میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے جنت میں جانے کا شوق ہے، شہید ہونے کا شوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور شہید ہو گئے احد کے اندر عمرو بن جموح۔ آگے دیکھیں، انس بن نضر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر جب پہنچی احد میں اطلاع تو سب پریشان، اور انس بن نضر میدان میں کود گئے اور کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو ہم جی کر کیا کریں گے۔ میدان میں گھس گئے اور شہید ہو گئے انس بن نضر۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کے پاس کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا انا شہید علی ہؤلاء، میں ان سب پر گواہ ہوں، انہما من جریح فی سبیل اللہ، جو بھی اللہ کے راستے میں زخمی ہو جائے الا ویبعثہ اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن اس کو اٹھائیں گے، یدما جرحہ، اس کا خون، اس کا زخم خون اس سے بہ رہا ہوگا، اللون لون الدم والریح ریح المسک، اس خون کا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے بارے میں فرماتے ہیں، احد کے شہداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یاد کرتے تھے، اور آپ ہمیشہ احد پر جاتے تھے، اور احد کے دامن میں آپ نے صحابہ کو اپنے دفن فرمایا، یہ پوری امانت حوالہ کی، اور اب پھر آپ فرماتے تھے احد جبل یحبنا ونحبہ، احد وہ پہاڑ ہے کہ ہم کو اس سے محبت ہے اور احد پہاڑ کو ہم سے محبت ہے۔ ساری امت کا سلام ہے شہداء۔ طبقات ابن سعد میں ایک بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ امت کا جو آدمی احد کے ان شہداء کو سلام بھیجے گا ان کے سلام پہنچ جائے گا احد کے شہداء کو۔ تو ہم احد کے شہداء کو اتنی بڑی قربانی پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں کمال کرنے پر ساری امت کی طرف سے احد کے شہداء کو ہم سلام کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا یہ سلام احد کے شہداء کو پہنچا دے۔ آگے دیکھیں، اب دیکھیں کہ اس غزوہ احد کے اندر کتنے مسلمان شہید ہوئے اور کتنے کافر مارے گئے، شہادتیں اور ہلاکتیں۔ دیکھیں مسلمانوں کے شہداء 69 ہے، کتابوں میں 70 ہے، اس میں ایک یہودی تھا۔ 69 مسلمان اور ایک یہودی، ٹوٹل مل گئے 70 ہو، مسلمان 69 ہے۔ یہ یہودی بھی آ گیا تھا اور حمایت میں لڑ رہا تھا، مارا گیا تھا، اور کافروں کے کتنے 37 آدمی مارے گئے۔ آگے دیکھیں مسلمان شہداء کی تعداد اب دیکھیں تفصیل کے ساتھ۔ خزرج قبیلے کے 41 آدمی، اوس قبیلے کے 24 آدمی، اور مہاجرین کے 4 آدمی اور ایک یہودی، یہ ٹوٹل کتنا ہو گیا 70۔ دیکھیں آگے شہداء احد، یہ وہ نام ہے، یہ مشہور ہیں ورنہ تو 70 آدمی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خارجہ بن زید، عبداللہ بن جحش، مصعب بن عمیر، ابو جابر، عمرو بن جموح، سعد بن ربیع، حنظلۃ الغسیل، عمرو بن معاذ، اسیرم، انس بن نضر رضی اللہ عنہم جمیعا، یہ شہداء احد ہیں۔ آگے دیکھیں اب واپسی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دامن میں اپنے صحابہ کو جمع کیا اور اب ایک دعا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں اور سارے صحابہ اس پر آمین کہہ رہے ہیں۔ اس میں تعلیم ہے امت کے لیے کہ یہ امت تدبیر بھی کرے گی اور دعا بھی کرے گی، دونوں کو ملا ملا کر کے چلانا، نہ صرف دعا کے ٹیک لگا کر کے دعا کرو اور تدبیر نہ کرو، یہ بھی نہیں ہے، اور نہ یہ ہے کہ تمام اسباب کی کہانی شروع ہو جائے اور اللہ کا ذکر ہی ختم ہو جائے، یہ بھی نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی تعلیم دے. آپ پوری منصوبہ بندی بھی کرتے ہیں اور ساتھ دعا بھی کرتے ہیں. اب آپ علیہ السلام دعا کرتے ہیں, وہ دعا دیکھیں. اللہم لک الحمد کلہ, آپ کے لیے تمام تعریفیں. اللہم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض, اے اللہ جو آپ کھول دیں تو کوئی روکنے والا نہیں, اور آپ روک دیں تو کوئی کھولنے والا نہیں, اور آپ جس کو گمراہ کریں تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں, اور جس کو آپ ہدایت دے دیں تو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. آپ منع کریں تو کوئی دینے والا نہیں, آپ نہ دینا چاہیں تو کوئی دینے والا نہیں, آپ دے دیں تو کوئی روکنے والا نہیں, آپ دور کر دیں تو کوئی قریب کرنے والا نہیں, اور آپ دور کر دیں تو کوئی قریب کرنے والا نہیں, اور آپ قریب کر دیں تو کوئی دور کرنے والا نہیں. اے اللہ ہم پر پھیلا دے دے ہم کو اپنی برکتیں, رحمتیں, اپنا فضل, اپنا رزق. اے اللہ میں آپ سے آپ کے ہمیشہ کی نعمتیں مانگتا ہوں, جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی, جو ہٹتی نہیں, جو زائل نہیں ہوتی. اے اللہ میں آپ سے مدد مانگتا ہوں خطرے کے دن میں, اور امن مانگتا ہوں خوف کے دن میں. اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شر سے جو آپ کی طرف سے ہو, اور اس شر سے جو آپ ہم سے روکیں. اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دے, اور اس کو ہمارے دلوں میں مزین فرما دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں کفر کی, فسق کی, نافرمانی کی کراہیت ڈال دے. اے اللہ ہم کو ہدایت والے لوگوں سے بنا دے. اے اللہ ہم کو اسلام کی حالت میں موت دے, اور اسلام کی حالت میں ہم کو زندہ رکھیے. اے اللہ ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے, جو نہ رسوا ہوں نہ فتنے کے اندر پڑے ہوئے ہوں. اے اللہ آپ ہی مار دیجئے ان لوگوں کو جو تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. اے اللہ آپ ہی ان پر اپنا عذاب نازل فرما دیجئے. اے اللہ کافروں کو مار دیجئے جو کتاب جن کو کتاب دی گئی. الہ الحق, اے معبود برحق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دامن میں یہ دعا فرما رہے, اور صحابہ کرام آمین کہتے. یہ دعا ختم ہو گئی, اور اب مسلمان احد کی طرف واپس آ رہے. اس سے پہلے ایک بات ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور فرمایا جاؤ کافروں کا لشکر کا حال معلوم کرو کہ وہ گھوڑوں پر سوار ہو رہے ہیں یا اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں. اگر وہ اونٹوں پر سوار ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب وہ مکہ کی طرف واپس جا رہے ہیں, اور اگر وہ کچھ اور گھوڑوں پر ہے مانا ان کا ارادہ خطرناک کہ وہ مدینہ میں جا کر کے کچھ نقصان کریں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ اللہ کے رسول وہ اونٹوں پر سوار ہے اور واپس جا رہے ہیں. تو ابو سفیان واپس چلا گیا, اور مسلمان لوگ اب واپس آ رہے ہیں مدینہ کی طرف. تو دوسری بات آتی دیکھیں, مدینہ منورہ کو واپسی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں آ رہے ہیں, احد سے آپ آ رہے ہیں بستی بنو حارثہ کے پاس سے, اور راستے میں کچھ مسلمان خواتین ملتی ہیں. پہلی خاتون ملتی ہے حضرت حمنہ بنت جحش. حمنہ بنت جحش یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت زینب بنت جحش کی بہن ہے. اس غزوہ احد کے اندر ان کا ایک سگا بھائی عبداللہ بن جحش شہید ہوا, ان کا شوہر مصعب بن عمیر شہید ہوا, ان کا ماموں حمزہ شہید ہوا. 3 شہید ہو گئے ان کے گھر سے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی راستے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملی تو آپ علیہ السلام فرمایا حمزہ شہید ہو گیا تیرا ماموں. تو برداشت کیا. کہا تیرا بھائی عبداللہ بھی شہید ہو گیا, برداشت کیا. کہا تیرا شوہر مصعب بھی شہید ہو گیا, تو رونے لگی, برداشت نہیں ہو سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا عورت پر اس کا شوہر کتنا بھاری ہوتا. اپنے بھائی کو اور اپنے ماموں کو برداشت کر لیا, لیکن اپنے شوہر کو برداشت نہیں کرتا. شوہر کے ساتھ زندگی ہو جاتی ہے مستقل. بہرحال یہاں حمنہ بنت جحش سے ملاقات ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمان پر صبر کیا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ رہے. دیکھیں آگے, بنو دینار کی ایک خاتون ہے, نام ان کا لکھا ہے ہند.
بنو دینار ایک قبیلہ، یہ ایک خاتون تھی بنو دینار کی، ان کا بھائی، والد، شوہر تینوں شہید ہو گئے، بھائی، شوہر اور والد، اور یہ مدینہ سے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے، اور ان کو اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو یہ ہوش میں نہیں ہے، دوڑ رہی ہے احد کی جانب۔ بیچ میں کچھ مسلمان ملے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹھیک ہے لیکن تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے بڑھی ہیں تو آگے اور مسلمان ملے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے، آپ کے والد شہید ہو گئے۔ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آگے گئی اور مسلمان ملے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ کہا وہ تو ٹھیک ہے، آپ کا بھائی شہید ہو گیا۔ 3 شہادتیں ہو گئی ہیں، لیکن برداشت پریشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آگے گئی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں سامنے سے آ رہے تھے، نظر پڑی ہے تو ایک جملہ کہا، کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو، اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھنے کے بعد میری تمام مصیبتیں ہیں، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے۔ بنو دینار کی خاتون ملی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کر بنو عبد الاشہل کے قبیلے کے پاس آتے ہیں۔ یہاں جب پہنچے تو 30 زخمی بنو عبد الاشہل قبیلے کے تھے، اور تمام گھروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ مدینہ کا گھر گھر کے اندر شہید ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو حضرت سعد بن معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے کے آگے آگے چل رہے تھے، ان کا بھائی بھی شہید ہوا۔ ابھی آپ نے سنا حضرت سعد بن معاذ کی والدہ ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹے کی بات کی اور ان کو تسلی دی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ سلامت ہیں تو مجھے پرواہ نہیں۔ صحابہ کرام کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا تھا۔ عجیب حال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے۔ یہاں سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے، رات کا وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، لیکن مدینہ کے اندر ہر گھر سے رونے کی آواز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان گھروں پر سے گزرے تو فرمایا کہ ہر کسی پر کوئی رونے والا ہے، اما حمزہ فلا بواکی لہو، حمزہ پہ تو کوئی رونے والا بھی نہیں، کیونکہ حمزہ کا سارا خاندان تو مکہ میں آباد ہے۔ یہ خبر جب مسلمانوں کو پہنچی، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما انہوں نے جا کر اپنی خواتین کو کہا جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس جمع ہو کر تم رو، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام جب نکلیں، خواتین جمع ہیں، رو رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے میرے ساتھ ہمدردی کا حق ادا کر دیا، لیکن اس طرح رونا زور کے ساتھ، شور کے ساتھ، آواز بلند کر کے اور ماتم کرنا، گلا پھاڑنا، اس کی اجازت نہیں۔ تو ہمارے دین کے اندر ایک میت پر رونا، آنسو بہانا وہ انسان کی فطرت ہے، وہ تو روئے گا، لیکن شور شرابہ کرنا، ماتم کرنا، گریبان پھاڑنا، جاہلیت کی باتیں کرنا، نعرے لگانا، اس کے ہمارے دین میں اجازت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر پہنچ گئے، لیکن اب کیا ہے، مدینہ منورہ کے اندر ہنگامی حالت نافذ ہو گئی۔ دیکھیں ہنگامی حالت، کیونکہ خطرہ ہے دشمن پھر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا مدینہ کے تمام راستوں پر پہرے دار مقرر کر دو، پہرے لگا دو۔ یہ رات مسلمانوں نے پہرے کی حالت میں گزار دی، کیسے خطرناک حالات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزار دی۔ اب آپ کو ایک اطلاع ملتی ہے، کیا نام ہے صحابی کا؟ عمرو بن عوف المزنی ایک صحابی ہیں، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع دی۔ کیا اطلاع؟ دیکھیں آگے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف آتے ہوئے یہ مقامات آتے ہیں۔ حمراء الاسد یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔
اس حمراء الاسد کے پاس ہی قریب ہی تھوڑا سا ادھر مکہ کی طرف ایک مقام ہے، اس کا نام ملل ہے۔ یہ صحابی عمرو بن عوف المزنی اس ملل کے مقام پر اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے ہوئے تھے، اور کافروں کا وہ لشکر مدینہ سے نکل کر یہاں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتے تھے لیکن ہم نے قتل نہیں کیا اور ہم یوں واپس ہو گئے، ہم نے غلطی کی، ہم کو واپس جانا چاہیے۔ اس صحابی نے آ کر کے مدینہ میں اطلاع دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو اعلان کر دیا 7 تاریخ کو واپس آئے ہیں، آج 8 تاریخ ہے شوال کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو ہمارے ساتھ احد میں گئے تھے وہ سب ہمارے ساتھ پھر واپس الحمراء الاسد کے اندر چلیں گے، نیا آدمی کوئی نہیں چلے گا۔ زخموں سے چور چور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہوا اور اب سب جا رہے۔ قرآن نے کہا پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران میں الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، مسلمان زخمی حالت میں بھی اللہ رسول کی بات پر لبیک کہہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر حمراء الاسد کی طرف آ رہے ہیں۔ 8 شوال سن 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمراء الاسد پہنچے۔ حمراء الاسد جب پہنچے تو یہاں ایک قبیلہ آباد تھا، خزاعہ اس کا نام تھا۔ اس قبیلے کا سربراہ تھا معبد ابن ابی معبد، وہ اندر سے مسلمان تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کو تعزیت کی کہ آپ کے 70 آدمی شہید ہو گئے، آپ زخمی ہو گئے، تسلی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم جاؤ۔ کافروں کا لشکر ملل سے نکل کر اب روحا پہنچ چکا تھا۔ روحا کے مقام پر کیا ہوا، معبد ابن ابی معبد خزاعی آئے اور یہاں کافروں سے ملے ابو سفیان سے۔ کہا کیا صورتحال ہے؟ معبد ابن ابی معبد نے ابو سفیان کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخمی ساتھیوں کے ساتھ تمہارا تعاقب کرتے ہوئے حمراء الاسد تک دوبارہ پہنچ گئے ہیں، اور اب کی حالت میں مسلمان بہت غضبناک حالت میں ہیں، اگر تم نے سامنا کیا ان کا تو تمہاری خیر نہیں ہوئی، میرا تم کو مشورہ ہے تم یہاں سے فوراً بھاگ جاؤ۔ اس پر روک پڑا اور وہ جو واپسی کا ارادہ کر رہے تھے یہاں سے فوراً بھاگ کر مکہ کی طرف چلے گئے۔ تو یہاں سے وہ قافلہ، وہ لشکر ابو سفیان کا چلا گیا ہے مکہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں چند دن رہ کر کے اب واپس مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے 2 کافر راستے میں ملے۔ دیکھیں، ایک کافر ہے ابو عزت جمحی اور دوسرا معاویہ بن مغیرہ، یہ جاسوس تھا کافروں کا۔ معاویہ بن مغیرہ یہ مدینہ کے اندر رہ کر جاسوسی کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑتے ہی قتل کر دیا، فرمایا ان کو قتل کر دیا۔ اور یہ ابو عزت جمحی، اگر آپ حضرات کو یاد ہو، یہ بدر کے اندر قید ہوا تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت منت کی اور کہا کہ میری بیٹیاں ہیں تو آپ مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی بغیر کچھ فدیے لیے ان کو مفت میں چھوڑا، اور جب یہ واپس گئے تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لیا تھا کہ تم جا کر کے پھر کافروں کے ساتھ نہیں ملو گے، لیکن یہ پھر ان کے ساتھ مل کر کے آئے اور اب دوبارہ گرفتار ہو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پکڑا ان کو تو یہ پھر منتیں کرنے لگ گئے، مجھے چھوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا مسلمان ایک سوراخ سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا، تم اب جا کر کے لوگوں کو کہو گے 2 مرتبہ دھوکہ دے دیا میں نے۔ اور آپ علیہ السلام نے اعلان کیا اور یہ دونوں کو قتل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ دیکھیں آگے، اب آخری بات ہے غزوہ احد کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ کیا اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے؟ بعض لوگوں نے یہ لکھا، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی، یہ جنگ ہار جیت کے فیصلے کے بغیر ختم ہوئی۔
اس میں مسلمانوں کا نقصان ضرور ہوا، ان کے 70 آدمی مارے گئے، شہید ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، لیکن یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ شکست ہو گئی۔ کیوں؟ فتح شکست کی تعریف کیا ہے؟ اب دیکھیں کچھ سوالات ہیں، جب ہم ان سوالات کو دیکھیں گے تو ہمارے سامنے بات واضح ہو جائے گی۔ کیا بات ہے؟ دیکھیں، پہلی بات، اگر کافروں کو فاتح کہا جاتا ہے تو فاتح نے کیا غلبہ پایا؟ انہوں نے کیا چیز غلبہ اپنے قبضے میں لی؟ کوئی چیز پر انہوں نے غلبہ پایا ہے؟ نہیں، تو فاتح کیوں ہے؟ دوسری بات، کتنا مال غنیمت تم کو ملا؟ کچھ بھی نہیں، تو کیسے فاتح ہیں؟ تیسری بات دیکھیں، کتنے مسلمان انہوں نے قیدی بنائے؟ ایک بھی نہیں، اور مسلمانوں نے جو قیدی بنائے ان کے، تو کیسے فاتح ہوئے کافر؟ نمبر 4، کیا مسلمانوں کی عسکری اور جنگی حیثیت اور قوت انہوں نے تباہ کر دی؟ کیا قابل ہی نہیں رہے؟ نہیں، مسلمان تو پھر بھی میدان میں ڈٹے ہوئے، اور جنگ کا تیسرا دور نہیں چلا، ورنہ کافروں کو پھر نقصان اٹھانا پڑا، اس لیے تو جلدی سے بھاگ گئے، ورنہ ان کو معلوم تھا کہ اگر تیسری مرتبہ رہ گئے تو پھر ہماری خیر نہیں۔ پانچویں بات دیکھیں، کیا مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے؟ مسلمان تو ڈٹے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، کیا فاتح میدان سے بھاگتا ہے جلدی سے اپنا سامان جمع کر کے؟ حالانکہ اس زمانے میں دستور تھا کہ فاتح قومیں کچھ دن میدان میں رہتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں 3 دن گزارے تھے، اور یہاں تو کافر جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر کے بھاگیں، تو کیا فاتح میدان سے بھاگتا ہے؟ نہیں۔ آگے دیکھیں، کیا مفتوح فاتح کا تعاقب کرتا ہے؟ ایسا کبھی ہوا کہ جس کو شکست ہوئی وہ پیچھے بھاگ رہا ہے، اور جس نے کامیابی پائی وہ بھاگ رہا ہے آگے؟ مسلمان تو ہمراہ الاسد تک ان کے تعاقب میں گئے، تو کیسے شکست ہو گئی؟ نمبر 8 دیکھیں، کیا اسلامی ریاست کو کچھ نقصان پہنچا؟ ان کی اتنی ہمت ہوئی کہ پلٹ کر 4 کلومیٹر کے فاصلے پر مدینہ آ جاتے، اور یہاں کے مسلمان بچوں، خواتین یا مسلمانوں کا کچھ نقصان؟ اتنی ہمت ہوئی؟ نہیں۔ ان سوالات کی روشنی میں بات یہ ہے کہ اس میں کافروں کو بالکل فتح نہیں ہوئی ہے، اور مسلمانوں کو بالکل شکست نہیں ہوئی۔ جس نے کہا ٹھیک نہیں، نقصان کی بات کریں۔ دیکھیں آگے، یہ ہے وہ ساری باتیں جمع۔ فاتح نے کیا غلبہ پایا؟ کتنا مال غنیمت ملا؟ کتنے مسلمان قیدی بنائے؟ کیا مسلمانوں کی عسکری حیثیت تباہ کر دی؟ کیا مسلمانوں کے حوصلے پست کیے؟ کیا فاتح میدان سے بھاگتا ہے؟ کیا مفتوح فاتح کا تعاقب کرتا ہے؟ اور اسلامی ریاست کو کیا نقصان پہنچا؟ کچھ بھی نہیں۔ جب ساری باتیں نفی میں ہیں تو کافروں کو فتح نہیں ہے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہے، اور یہ جنگ یوں ہی ختم ہوئی ہے، مسلمانوں کو اپنی غلطی سے نقصان پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر کی نافرمانی سے نقصان پہنچا۔